فرمودات ہیں، ان کی جامعیت نہ جانے اپنے اندر کیا کچھ لی ہوئی ہے۔ مثلاً صبر کا مہینہ ہے، بات بتا دی، اب آگے بڑھیے، خود دیکھیے کہ تمہیں کس کس شے سے صبر پر کرنا ہے، کس کس شے پر صبر کرنا ہے۔ خواہش گناہ پر، تقاضا نفس پر، شیطان کے بہلاوے پر، اور گنتے چلے جائیے، لا تعداد چیزیں ہیں جن پر سوچنا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور جواب دہ ہوں۔ اور دوسری جہت تمہیں صبر کرنا ہے غربت پر، تمہیں صبر کرنا ہے مصائب پر، تمہیں صبر کرنا ہے مشکلات پر۔ اللہ کا کرم ہے، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں نہ ختم ہونے والی۔ سبحان اللہ۔ نواں فکرہ فرمایا کہ یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ دو بنیادی فلاسفیز، ٹو فنڈامنٹل فلاسفیز، روزہ اور تراویح، صرف بھوکا پیاسا رہنے کی ورزش کا نام نہیں ہے، راتوں کو اوپر نیچے ہونے کی ورزش کا نام نہیں ہے۔ میرے دوست، اندر غمخواری پیدا ہو، ہر مسلمان کی حاجت اپنی حاجت سے بلند تر ہو، اہم تر ہو کر نکھرے اور مسلمانوں سے اور اوپر جائیے۔ ہر انسان کی حاجت آپ کے لیے بلند سے بلند تر ہو، آپ انسانیت کے اس درجے میں غمخوار بنیں، آپ انسانیت کے اس درجے میں ہمدرد بنیں، آپ اس درجے میں اپنے آپ کو اور کائنات کو جہنم سے بچانے والے بنے کہ پھر سے دور صحابہ کے نقشہ نگاہوں کے سامنے آنے لگے، لوگ از خود آپ کی طرف بڑھیں، آپ کے دین، آپ کے مذہب کو اپنائیں۔ 10واں فکرہ فرمایا کہ اس ماہ میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیفیات کبھی تو یقیناً نوٹوں کو گننے میں بھی نظر آ جائیں گی، لیکن بات میرے دوست صرف نوٹوں کی نہیں، اس کی بے پناہ جہتیں ہیں۔ وہ جہت جہاں اگر آپ واقعتاً روزے سے ہوں، اور روزہ کیا ہے؟ تھوڑا کھانا، تھوڑا سونا، یہ نہیں کہ اتنا ٹھوس لیا جائے کہ نماز پڑھنی بھی مشکل ہو جائے، اور یہ نہیں کہ اذان ہوتے ہی کھانے پر اس طرح سے پل پڑیں، جھپٹنے لگیں جیسے زندگی کا آخری موقع ہے، پھر نہیں ملے گا۔ استغفر اللہ۔ الحمدللہ، آپ خوش نصیب ہیں، آپ یقیناً یہ نہیں کرتے، یہ اس عاجز کو بھی اللہ توفیق دیتے ہیں۔ لیکن وہ جو ناقہ نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، اور ایک خالی رکھا جائے روحانیت کے لیے۔ یہ جو صحابہ رضوان اللہ علیہم کے واقعات آتے ہیں، سارے واقعات والنٹری تھے، مجبوری نہیں تھی، یقیناً وہ غریب نہیں تھے، اللہ نے انہیں بے حساب دیا تھا۔ کچھ دور تھا غربت کا، وہ گزر گیا، لیکن جب اللہ دے رہے تھے اور جس نسبت سے دے رہے تھے اسی نسبت سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے چلے جاتے تھے۔ انفاق فی سبیل اللہ۔ بالفعل انہوں نے اس کائنات کو ایک معاشرہ دیا تھا جو کھینچتا تھا اپنی طرف، جو کہ امن و سکون کی دعوت تھی۔ تو جب کھانا کم ہوگا، جب حاجات کم ہوں گی، اور اس کے نتیجے کے طور پر جب بیماریاں کم ہوں گی، تو برکت کی کیفیت کا اندازہ کیجئے کتنی ہوگی۔ یاد ہے نا وہ واقعہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی شہنشاہ نے 2 حکیم بھیجے، اور وہ جب سال بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ رہے، مستفیض ہو چکے صحبت سے، تو انہوں نے اپنے خط میں سال بھر کی رپورٹ بھیجی اور اپنے شاہ کو لکھا کہ ایک طرف تو اللہ کا اتنا احسان ہوا ہے کہ آپ نے ہمیں اس دربار میں بھیجا جس سے بڑا کوئی دربار نہیں، جس سے بڑی کہیں لذتیں نہیں، جس سے بڑے کہیں انعامات نہیں، لیکن ایک چھوٹی سی خلش بھی ہے۔
ہم تو پشت در پشت حکیم تھے، یہاں تو اس فن کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ ان لوگوں کی جیبوں میں سوکھی روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یہ فاقے کرتے ہیں، یہ بھوکے رہتے ہیں، جب مجبور ہوتے ہیں تو بھگو کر کھا لیتے ہیں، اور اگر کہیں پھر بھی بیمار ہو جائیں تو کچھ پڑھ کر پھونک لیتے ہیں، جیسے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد کے بارے میں کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، اسی اعتبار سے تو لفظ شفا بھی سورہ فاتحہ کا یہ ناموں میں سے ایک نام ہے، اور کما قول تو ہماری اب حکیموں کی مضمون واپس آئیے، تو ہماری حکمت کا کیا بنے گا؟ وہ تو بھول گئی، وہ تو بھول جائے گی۔ جس شے پر آپ کام نہیں کرتے وہ علم آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، تو دیکھا آپ نے بیماریاں کم ہو گئیں، غم کم ہو گئے، تفکرات کم ہو گئیں، بہتات سے کھانا کم ہو گیا، اور یہ کھانا ہی تو اصل بیماری ہے۔ فرمایا مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، اور بھی بہت ساری دیتے ہیں، اور ان کا اس وقت جب آپ پر انعام و اکرام ہو رہا آتا ہے آپ کو احساس ہوتا ہے، انہیں گنا نہیں جا سکتا۔ اس سے اگلی بات بہت پیاری، 11واں فقرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے رزق حلال سے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو اس کے گزشتہ گناہ، اور یہاں بھی بریکٹ میں شرط لکھی ہے کہ پھر نہ کرنے کے مصمم ارادے سے بریکٹ بند کیجیے، معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک سوال کے جواب میں 12واں فقرہ، اکنامک سٹرکچر، معاشی نظام سمجھایا جا رہا ہے، اوپر کی حد بھی نیچے کی حد بھی۔ 12واں فقرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو جواباً کہا کہ جو شخص ایک گھونٹ لسی یا ایک کھجور سے یا پانی سے بھی روزہ کھلواتا ہے تو اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب دیتے ہیں جتنا روزے دار کو دیتے ہیں۔ اس لفظ کھجور کے حوالے سے میں فن حدیث بیان کیا کرتا ہوں، چراغ ساری ہوں، نہ جانے یہاں سے اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو، زندگی مہلت دے یا نہ دے، پھر کبھی رمضان المبارک نصیب ہو یا نہ ہو، یہ رمضان المبارک بھی پورا ہو یا نہ ہو۔ تو آئیے مل کر فن حدیث کو سمجھ لیتے ہیں کھجور کے حوالے سے۔ یہ تقریروں سے لذتیں لینے والی بات نہیں ہے، اس کی شان نزول سے بات کھلے گی کہ یہ ایک کھجور پہلے جو تم غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، سمجھ بیٹھے ہو کہ صاحب ٹھیک ہے 1 کلو کھجور مسجد میں لا کر بانٹ دیں گے، اتنی حرام کی آمدن ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، رزق حلال کی بات ہے۔ اور کس کی بات ہے؟ حدیث کا دوسرا اسرا کہ وہ احد پہاڑ سے بڑھ جاتی ہے، تو کس کی بڑھتی ہے؟ غزوہ تبوک کے موقع پر مقابلہ ہوا تھا نا اللہ کی راہ میں مال دینے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ لاؤ اعانتیں دو، ایثار کرو۔ یہ وہی وقت ہے جس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری ہمت و جرأت سے